متین صاحب، امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اس کو بنایا گیا؟ حسن صاحب اب دیکھیں، ظلم دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ جب قادیانیوں کو نان مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد، باہر لکھا ہوتا تھا مسجد کے باہر کلمہ، اس کے بعد وہ مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے، مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین اب بھی کہتے ہیں، مرزا قادیانی کے جو اس کے دوست تھے، اس دور کے ساتھی تھے، ان کو وہ صحابہ کرام کہتے تھے، مرزا قادیانی کے خاندان کو اہل بیت، اور اس کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے، اچھا لکھتے ابھی لکھتے ہیں۔ اس کے بعد مرزا قادیانی پہ اترنے والی نام نہاد وحی کو قرآن مجید کا درجہ، مرزا قادیانی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو وہ احادیث کا درجہ، مرزا قادیانی کے شہر قادیان کو مکہ، یہاں جو آفٹر پارٹیشن جو ربوہ کو وہ مدینہ پاک۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ شاعر اسلامی ہمارے وہ اپنے کفر منتبہ کرتے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ ہماری ٹرمنالوجیز ہیں۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے ام المومنین، تو ہمارا ذہن فوری طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی طرف جاتا ہے، ٹھیک، لیکن وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو کہتے ہیں ام المومنین۔ جب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مطلب یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن وہ مرزا غلام احمد کا۔ تو ہم نے حکومت سے 10 سال تک حکومت سے مطالبہ کرتے رہے، بھٹو صاحب کی حکومت سے بھی 77 میں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب تشریف لائے، ان سے بھی یہ مطالبہ تحریک کی صورت شروع ہوئی۔ تمام مکاتب فکر نے تحریک کی صورت میں حکومت سے کہا کہ دیکھیں یہ ہمارا جینون مطالبہ ہے، ہماری شاعر اسلامی ہے، کسی شخص کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ آئین کہتا ہے غیر مسلم ہے، شاعر اسلامی ہمارے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 26 اپریل 1984 کو حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا، اور اس آرڈیننس کو تعزیرات پاکستان کا حصہ بنا دیا۔ اس میں ایک سزا جو یہ پاکستان پینل کوڈ کے انڈر 298C یعنی 298C کے تحت یہ ایک آرڈیننس آ گیا، اب قانون کا حصہ بن گیا، اسمبلی سے پاس ہو گیا، اب یہ 1984 سے قانون کا حصہ ہے آنورڈ اب تک۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔